العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر سورہ رعد ہے 13ویں پارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی بعثت اور آپ کی دعوت اور نزول قرآن کریم یہ اتنی بڑی کھلی اور واضح نشانیاں ہیں کہ جس کی بھی عقل سلامت ہو اسے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک ایسے زمانے میں جس میں روئے زمین پر اللہ کے نام سے کوئی آشنا نہ ہو، ایک ایسے دور میں جس میں ساری روئے زمین ظلم اور جبر کی لپیٹ میں ہو، ایک ایسے دور میں جس میں صرف طاقت کی زبان مانی جاتی ہو، اللہ کا ایک بندہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کھڑے ہو کر ساری مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دے، ہر ظلم کا مقابلہ کرے لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اور انہیں ظلم سے بچانے کے لیے، اور اس دعوت میں اتنی قوت ہو کہ ایک ذات سے شروع ہو کر اس طرح سے وہ پھیلے کہ چند برسوں میں روئے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ پھر اللہ کی ایسی کتاب پیش فرمائے جو پہلی بار ساری انسانیت کے مسائل کا حل ارشاد فرماتی ہو۔ اس سے پہلے کتابیں بھی نازل ہوئیں، صحیفے بھی نازل ہوئے، انبیاء بھی مبعوث ہوئے، اللہ کے رسول بھی آئے، لیکن ان نبیوں اور رسولوں کا علاقہ اور زمانہ دونوں محدود ہوتے تھے۔ ان کتابوں میں بھی ان اقوام یا ان لوگوں کے مسائل کا حل ہوتا تھا جن کی طرف وہ نبی یا رسول مبعوث ہوتا تھا۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ روئے زمین پر جب کوئی قاعدہ قانون نہیں رہا تو ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جس نے ساری انسانیت کے لیے ضابطے متعین فرمائے، اور ایسے ضابطے متعین فرمائے جو نزول کتاب سے لے کر قیامت تک ہر زمانے کے لیے موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔ ایک ایسی ہستی جس کے کرم کی حد یہ ہے کہ دنیا بھر کے کفر و شرک اور ظلم و جور میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو اپنے دامان رحمت میں جگہ دینے کے لیے ہر وقت دامن پھیلائے ہوئے۔ اب اس کے بعد بھی جو لوگ کفر پہ مصر ہیں
اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کافر یہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیا، ان پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی، کوئی دلیل کیوں نازل نہیں ہوتی؟ یعنی ان کے نزدیک یہ سب کچھ دلیل کا درجہ نہیں رکھتا۔ اللہ کریم اس کا جواب یہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے اور لاکھوں نشانیوں کے باوجود وہ نہ چاہے تو کسی کو ایک نشانی بھی نظر نہیں آتی، وہ نہ چاہے تو کوئی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ دلائل سے، نشانیوں سے ہدایت پانے کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جس کے دل کی گہرائی میں یہ آرزو پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے حق دکھا دے یا میں حق تلاش کروں، اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اپنی دل کی گہرائی سے اللہ کے قریب آنا ہی نہ چاہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے پکڑ کر لے آئے، ورنہ تو وہ قادر ہے، اس کے حکم سے ساری مخلوق پیدا ہوتی ہے، وہ جیسی شکل چاہتا ہے بناتا ہے، کوئی اس میں چون چرا نہیں کر سکتا، جیسا قد کاٹ چاہتا ہے بناتا ہے، کوئی اس میں دم نہیں مار سکتا، وہ صحت دے دے وہ قادر ہے، بیمار کر دے قادر ہے، جب موت دے دیتا ہے تو کوئی شخص دم نہیں مار سکتا۔ اگر وہ چاہتا تو اسی طرح سب کو ایک مذہب پہ بھی پابند کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ فیصلہ اس نے انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ جس فرد کو میں نے اتنی عزت دی ہے، اتنا شعور دیا ہے اور ایک استعداد دی ہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ سائیکاٹرسٹ جو ہیں جب وہ تجزیہ کرتے ہیں انسانی ذہن کا اور انسانی دماغ کا، تو ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی بہت ہی قابل آدمی ہوتا ہے، جسے جینیس کہا جاتا ہے کہ فلاں تو جینیس ہے، جینیس اسے کہا جاتا ہے کہ جس جیسا قابل انسان ڈھونڈے سے نہ ملے، تو وہ کہتے ہیں جی جو جینیس ہوتا ہے وہ اپنے دماغ کا 10% حصہ استعمال کرتا ہے۔ دنیاوی امور کو سمجھنے کے لیے، دنیاوی علوم کو سمجھنے کے لیے، جدید اور اعلیٰ علوم کو سمجھنے کے لیے، جدید تحقیقات کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی جینیس کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس شعبے میں اس جیسا کوئی دوسرا بندہ روئے زمین پر نہیں، اور وہ اپنا دماغ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، تو وہ جینیس بھی زیادہ سے زیادہ 10% حصہ دماغ کا استعمال کرتا ہے۔ باقی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو 1% سے بھی کم استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر دنیاوی امور کے لیے یعنی انتہائی قابلیت تک 10% دماغ کافی ہے، تو یہ 90% باقی کا کیوں دیا گیا؟ اس کا مصرف کیا ہے؟ چونکہ اللہ کریم کوئی چیز بے مقصد تو تخلیق نہیں فرماتے، کوئی چیز بلا مقصد تو عطا نہیں کی گئی۔ یہ 90% حصہ جو ہے یہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو بات تو یہاں کرتے ہیں لیکن اس کے نتائج کو میدان حشر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔
جو لوگ کام تو اس دنیا میں کرتے ہیں لیکن ان کی نگاہ عاقبت پہ ہوتی ہے اور دو عالم ان کی نگاہوں میں ہوتے ہیں کہ اس کام کا نتیجہ یہاں کیا ہونے والا ہے، وہاں کیا ہونے والا ہے، اس بات کا اثر بارگاہ نبوی میں کیا لیا جائے گا اور اس بات کا اثر بارگاہ الوہیت میں کیا لیا جائے گا اور وہاں سے میرے لیے کیا نتائج مرتب ہوں گے۔ گویا ساری دنیا کی علوم ایک بندہ ازبر کر لے تو اسے 10% دماغ چاہیے اور دین کے لیے اسے 100% چاہیے، آخرت کے لیے 100% چاہیے۔ اب اگر کوئی عقل کا اندھا عقل کو استعمال نہیں کرتا، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے جمع ہیں لیکن وہ اپنے پینے کے لیے پانی نہیں منگواتا، کھانے کے لیے 2 پیسے خرچ نہیں کرتا، تو بھوک سے مر جائے تو کیا حرج ہے؟ اسے مرنا ہے بھوک سے۔ صرف دولت جمع کرنے سے تو اس کی زندگی بسر نہیں ہوگی۔ اسی طرح صرف دماغ کو سر میں اٹھائے پھرنے سے انسان نہیں بن جاتا کہ اس کے سر میں انسانی دماغ ہے، اس دماغ کو انسانوں کی طرح استعمال بھی کرے۔ اور کم از کم جو استعمال رب العالمین جس کا مطالبہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنا عقل و شعور جب میں نے عطا فرمایا تو اس سے یہ تو تلاش کرے کہ میرا مقصد، میری زندگی کا حاصل، میری منزل کیا ہے، اور صمیم قلب سے، دل کی گہرائی سے وہ یہ طے کر لے کہ مجھے اللہ کو پانا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ انہیں دلائل بھی نظر آ جاتے ہیں، انہیں نشانیاں بھی نظر آ جاتی ہیں، انہیں عظمت نبوی بھی نظر آ جاتی ہے، انہیں ہر ایک سجدے کے اثرات کی سمجھ بھی آ جاتی ہے، انہیں ایک ایک عبادت کے نتائج کی سمجھ بھی آ جاتی ہے، دنیاوی امور کے اخروی نتائج پر ان کی نگاہ چلی جاتی ہے اور ان کے لیے ہدایت آسان کر دیتا ہوں۔ اور وہ لوگ ہوتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، انہیں ایمان نصیب ہو جاتا ہے اور پھر ان کا دل جو ہے وہ تسلی ہی پاتا ہے یاد الہی میں۔ اللہ سے ان کی ایسی نسبت ہو جاتی ہے، اللہ سے ان کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دل کی کوئی دھڑکن اس کے نام کے بغیر نہیں جانے دیتے، وہ اپنا کوئی سانس، اپنی کوئی سانس اللہ کے نام کے بغیر نہیں جانے دیتے، اپنے کسی کام کو اس کے نام کے بغیر نہیں کرتے۔ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ سے کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں تو الحمدللہ پہ کرتے ہیں۔ ان کا ہر کام، ان کا ہر گام، ان کا ہر سفر، ان کا ہر قیام، ہر حال ان کا یاد الہی سے مزین ہو جاتا ہے۔ انہیں وہ لذت مل جاتی ہے، وہ مزہ مل جاتا ہے، وہ لطف مل جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر، اس کے نام کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کو کتنے مراقبات ہوئے، اس کے کتنے منازل ہوئے۔ اللہ اللہ کرنا بجائے خود بہت بڑی منزل ہے۔ بندے کے لیے سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہ رہے، اور اس سے بڑی منزل کیا ہے؟ گویا ہر وقت اس نے اللہ کو اپنے دل میں بسا لیا ہو، اس کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کافر کا دین بھی دنیا ہوتا ہے۔ آپ تمام مذاہب باطلہ کا مطالعہ کیجئے تو حاصل جو ہوگا وہ دنیاوی فوائد ہوں گے کہ اس رسم پہ عمل کرو تو یہ چیز مل جائے گی، اس پہ عمل کرو تو یہ کام ہو جائے گا، یعنی ان کے دین کا حاصل بھی دنیا ہوتا ہے۔ کافر کا دین بھی دنیا ہوتا ہے لیکن مومن کی دنیا بھی دین ہوتی ہے۔
کام دنیا کا کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ عبادت بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کے زمرے میں ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے زمرے میں ہوتا ہے، اور پھر ہر قدم پر اللہ کا نام، ہر سانس میں اللہ کا نام، ہر حرکت و سکون میں اللہ کا نام ہوتا ہے، تو اس کا وہ دنیا کا کام بھی دین بن جاتا ہے۔ الذین آمنوا، ایسے لوگ جنہیں ایمان نصیب ہوتا ہے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کا دل اللہ کی یاد سے قرار پاتا ہے۔ اور فرمایا یہ قانون بھی ہے، سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہی اللہ کی یاد سے ہے۔ اصول بھی یہ ہے کہ اگر دل میں آپ اللہ کو نہ بسائیں، اس دل کی قسمت میں قرار نہیں ہوتا، بے قراری اس کا نصیبہ بن جاتی ہے، تڑپتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی دکھ لگا رہتا ہے اسے، کوئی نہ کوئی پریشانی اسے پریشان کیے رکھتی ہے۔ اور فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، ایسے لوگ جنہیں نور ایمان بھی نصیب ہوا اور حسن عمل بھی، یعنی نور ایمان اور حسن عمل یہ لازم و ملزوم ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حسن عمل ہوگا، اور جہاں عمل چھوٹ رہا ہوگا وہاں ایمان پہ زد پڑ رہی ہوگی اور ایمان کمزور ہوگا۔ یہ جو ہماری روش ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں، باپ دادا مسلمان تھا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مریں گے تو جنازہ بھی ہوگا، مرنے کے بعد بہت سے ختم قرآن لوگ بخشیں گے اور کام ہو جائے گا، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ محاسبہ ہوگا زندگی کے ایک ایک لمحے کا۔ میں ایک دفعہ فتاوی میریہ دیکھ رہا تھا، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، گورڑے شریف والوں کا ایک فتاوی ہے، فتاوی میریہ، تو اس میں ذبح کا مسئلہ تھا۔ کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ یہ ایک آدمی جانور ذبح کرتا ہے اور وہ کوئی آ کر اسے باتوں میں لگا لیتا ہے، یا کوئی اور ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ تکبیر پڑھنا بھول جاتا ہے، چھری چلا دیتا ہے، اب جانور تو ذبح ہو گیا، تو اسے بعد میں خیال آیا کہ وہ تکبیر تو پڑھی ہی نہیں، میں تو باتیں کرتا رہا، تو اب اگر وہ تکبیر پڑھے تو فرمایا نہیں، تکبیر تو ذبح کے وقت اور جان نکلنے کے لیے ضروری تھی کہ وہ تکبیر پڑھتا، اگر بغیر تکبیر کے اس نے گردن کاٹ دی تو اب پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مرے ہوئے جانور پر تکبیر پڑھنے سے تو حلال نہیں ہوگا۔ اس کا جو دم نکلا تھا اس پہ تکبیر پڑھی جانی چاہیے تھی کہ اللہ اکبر پہ اس کا دم نکلتا۔ تو وہ شخص مسئلہ پوچھ کے چلا گیا، تو جو لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمانے لگے کہ دیکھو جانور مکلف بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی قید نہیں کہ وہ ایمان لائے، مسلمان ہو، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اس پہ تو کچھ بھی نہیں، مکلف ہی نہیں، اس کے باوجود اس کا دم اللہ کے نام کے بغیر نکلے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اور انسان تو مکلف ہے، اس کا دم اگر اللہ کے نام کے بغیر نکلتا ہے تو کیسا رہے گا؟ اسی کو لے کر صوفی کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، جو دم اللہ کی یاد کے بغیر نکل گیا وہ تو ضائع ہو گیا۔ تو اگر جانور کا نکلے تو حرام ہو جاتا ہے، تو انسان کا نکلے تو کفر شمار ہوگا۔ تو ہر دم میں اگر یہ شرط ہے کہ عظمت الہی اس میں بستی ہو، تو پھر ہر کام عظمت الہی سے خالی کیسا ہوگا؟ مزدوری کرتا ہے لیکن کیا مزدوری میں اسے اللہ کی یاد نہیں ہوگی کہ جو اجرت لینی ہے اس کے لیے کام پورا کروں، وقت پر آؤں، وقت پر کروں؟ اس لیے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے مالک تو موجود نہ ہو، اسے تو دھوکہ دے لوں، لیکن اللہ تو موجود ہے۔
تو وہ اس کی مزدوری بھی عمل صالح عبادت بن گئی. ملازمت کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، مالک ہے تو بڑا کام کرتا ہے، مالک نہیں ہے تو بیٹھا میز پہ ٹانگیں رکھی ہیں گپیں لگا رہا ہے. لیکن اگر اللہ کا تصور اس کے پاس موجود ہو، اللہ کی یاد دل میں بستی ہو، تو مالک ہو نہ ہو وہ کام کرنے کا حق ادا کرے گا. ہم جس مصیبت میں آج گرفتار ہیں، من حیث القوم بھی اور من حیث الملک بھی، وطن عزیز بھی جس مصیبت میں گرفتار ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ہمارے دل یاد الہی سے خالی ہیں. جس دفتر میں کوئی بیٹھا ہے اسے رشوت دو تو کام ہو جاتا ہے، رشوت نہ دو تو اس میں پتہ نہیں کتنے اعتراضات لگ جاتے ہیں. کیوں؟ اسے کون سی چیز روکے؟ اب تو دنیا پہ بھی یہ مرض عام ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ مغرب میں یا اقوام مغرب میں ایسا نہیں ہے جی، بغیر رشوت کے کام ہو جاتا ہے. ایسا کام وہ کیوں کرتے ہیں؟ بغیر رشوت کے کیوں کرتے ہیں؟ ان میں اللہ کا تصور نہ صحیح، مذہب کا تصور نہ صحیح، آخرت کا تصور نہ صحیح، لیکن کم از کم وہ اپنے ملک سے وفادار ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اہل وطن کو اگر ہم سہولت پہنچا سکیں تو ہمیں پہنچانی چاہیے. کہیں تو کسی سے تو کسی کی وفا ہو. جذبہ وہی ہے. اگر اللہ سے نہیں ہے تو انہیں اپنی قوم، اپنے وطن سے تو ہے. اور ہم کیسے عجیب مسلمان ہیں کہ ہمیں اللہ سے نہیں ہے، قوم سے نہیں ہے، وطن سے بھی نہیں ہے، صرف ہمیں تو اپنا مفاد چاہیے. یہ کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہے، کوئی چھوٹا ہے، اپنے اپنے مفاد پہ سارے لڑ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان تو بحمد اللہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اسے نصیب ہو گیا. اب وہ ایمان اس کی عملی زندگی کو متاثر کیوں نہیں کر رہا؟ اگر اس میں ایمان ہے تو رشوت کیوں لیتا ہے؟ اگر ایمان ہے تو ظلم کیوں کرتا ہے؟ ایمان ہے تو ناجائز فیصلے کیوں کرتا ہے؟ ایمان ہے تو سفارشیں کیوں چلتی ہیں؟ اس لیے کہ ایمان تو ہے لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ اسے کسی نے کوئی، جس طرح پودے کو پانی دیا جاتا ہے، گوڈی کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے. اور اگر آپ کوئی محنت بھی نہ کریں تو ایک جھاڑی سی باقی تو رہتی ہے، لیکن وہ حق ادا نہیں کرتا، نہ اس پہ اس طرح پھل آتا ہے، نہ اس طرح کا تناور درخت بنتا ہے جیسی اس سے محنت کی جائے تو ہوتا ہے. وہی حال ہمارے ایمانوں کا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ یاد الہی کو تو ہم سمجھتے ہی غیر ضروری ہیں کہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں. اب اس کے بعد باری آتی ہے عمل صالح کی. تو مصیبت یہ ہے کہ جب دلوں سے یاد الہی اٹھ جاتی ہے تو عمل صالح کو بھی جی نہیں چاہتا، بندہ کرتا ہی نہیں ہے، توفیق ہی نہیں ہوتی. تو یہ یاد الہی، یہ ذکر الہی اور اس کے ساتھ ہمارے اعمال، یہ ایمان کی آبیاری تھی، یہ ایمان کی گوڈی تھی، یہ ایمان کی حفاظت تھی، یہ ایمان کی دیکھ بھال تھی. یہی اس کو پانی اسی کا لگنا تھا، اس سے اس نے ایک تناور درخت بننا تھا، اس پہ خوبصورت پھل آنے تھے اور ایک عالم کو اس سے مستفید ہونا تھا. تو یہاں یہ شرط لگائی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہیں ایمان نصیب ہوتا ہے اور وہ عمل صالح کرتے ہیں. یعنی ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے. اگر عمل صالح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کہیں کمی ہے.
اس میں وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے جس سے وہ ہمارے اعضاء و جوارح کو عمل صالح کی طرف چلا سکے۔ اور وہ طاقت اس نے کہاں سے لینی ہے؟ یہ اس سے پہلی آیت میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، انہیں ایمان نصیب ہوتا ہے تو اللہ کی یاد ان کے دل کی غذا بن جاتی ہے، اسی سے اس کو قرار آتا ہے۔ اگر کبھی یاد بھول جائے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کبھی کوئی لمحہ غفلت کا آ جائے تو جیسے خیال ہے پھر اللہ اللہ شروع کر دو۔ جب وہ اللہ اللہ کرتا ہے تو فرمایا یاد رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایمان میں وہ قوت ہوتی ہے کہ ایمان ہے تو اعمال صالح ہو جاتے ہیں، اور جنہیں یہ قوت نصیب ہو جائے فرمایا طوبی لہم وحسن مآب، مبارک ہو ان لوگوں کو خوبصورت انجام کی، ایک بہترین انجام کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ سمجھ لو کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، ایک زمین کا ٹکڑا ہے جو پڑا ہے۔ اب تمہیں جنت میں جانا ہے تو وہاں تمہیں گھر چاہیے، وہاں تمہیں باغ چاہیے، وہاں تمہیں آرام چاہیے، وہاں کی فضا چاہیے، زندگی کی سہولتیں چاہیے، لباس چاہیے، کھانا چاہیے، ساری نعمتیں چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب تم نے خود بنانا ہے، وہاں تو ایک چٹیل میدان ہے، جو چیز جیسی جیسی جس کوالٹی کی بناتے جاؤ گے وہاں بنتی جائے گی۔ یا سنا وہ کیسے بنے گی؟ فرمایا تمہارے عمل سے، زندگی میں جو اعمال کرو گے وہ تمہارے لیے تمہاری آخرت تعمیر کریں گے۔ اسی طرح جو ظلم کرتا ہے، برائی کرتا ہے، ہر برائی کے نتیجے میں، ہر ظلم کے نتیجے میں آخرت میں اس کے لیے ایک عذاب، ایک سزا بن جاتی ہے۔ تو زندگی کا فارمولہ رب کریم نے یہ فرمایا کہ اب بھی جو کفر پہ ہیں وہ اب بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی دلیل تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی جس پہ ہم قائل ہو جاتے، اگر وہ اللہ کے رسول ہیں تو ایسی کوئی وزنی دلیل ان پر نازل کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں دلائل تو بہت بڑے ہیں، لیکن تمہارے دلوں میں انابت، رجوع اللہ نہیں ہے، اور اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ زبردستی پکڑ کر تم کو دکھانا نہیں چاہتا۔ انہی کو نظر آئیں گے جن کے دل میں انابت اور رجوع اللہ ہوگی، اور وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، انہیں ایمان نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ اللہ کے بغیر جینے کا تصور ان کے پاس نہیں ہوتا۔ سوتے میں اللہ اللہ کرتے ہیں، جاگتے میں اللہ اللہ کرتے ہیں، سفر میں اللہ اللہ کرتے ہیں، حضر میں اللہ اللہ کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اللہ کی یاد کے علاوہ وقت نکل جائے یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور فرمایا یہ بھی یاد رکھو دلوں کو قرار ملتا بھی اللہ اللہ سے ہے، اور ایسے لوگوں کو ایمان بھی نصیب ہوتا ہے، عمل صالح کی توفیق بھی ہوتی ہے، اور فرمایا مبارک ہو ایسے لوگوں کو خوبصورت آخرت کی، ایک بہت اچھے انجام کی، ایک بہت بہترین ٹھکانے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم ہم سب کو ہماری غفلت سے نکال کر اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔